السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، تو کل ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شفقت کرتے تھے، کیونکہ ان کو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ان سے بہت محبت تھی۔ اب ان کو محبت کیوں تھی اپنے بیٹے سے؟ حالانکہ ان کے حضرت عبد المطلب کے تو 10 بیٹے تھے، تو ان کو حضرت عبداللہ سے کیوں محبت تھی؟ تو ان کو محبت اس وجہ سے تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ فلاں جگہ سے زمزم کا پانی نکالیں۔ اب بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ زمزم کا پانی کیا ہے؟ جب حضرت اماں ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صحرا میں لٹایا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت بھوک اور پیاس لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنی ایڑیاں ماری تو وہاں سے زمزم کا پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اب کچھ عرصے تک تو وہ پانی نکلتا رہا، جاری رہا، لیکن اس کے بعد وہ پانی بند ہو گیا۔ اب مکہ کے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ زمزم کس جگہ پر ہے، وہاں کا زمزم کا پانی کس جگہ سے نکلتا ہے۔ تو اب اللہ نے حضرت عبد المطلب کو یہ بات بتائی کہ فلاں جگہ پر زمزم کا پانی ہے، وہ آپ جگہ کھودیں اور وہاں سے پانی نکل آئے گا۔ تو حضرت عبد المطلب نے مکہ کے کچھ لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ کھدائی کرنی ہے۔ اب وہ لوگ تو گھبرا گئے کہ ہم مکہ کے قریب، وہ خانہ کعبہ کے قریب اگر کھدائی کریں گے تو خدا نخواستہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، تو انہوں نے منع کر دیا۔ بہرحال حضرت عبد المطلب نے خود اپنے چند بیٹوں کو، اس وقت ان کے چند بیٹے تھے، تو انہیں ساتھ میں لایا اور کھدائی کی۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ کاش میرے اور بیٹے ہوتے تو میں یہ کام بہت اچھے سے کر لیتا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نذر مانی کہ اے اللہ، مجھے 10 بیٹے عطا کریں تو میں ان میں سے ایک کو آپ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب کھدائی تو انہوں نے کر لی زمزم کی، وہاں سے زمزم کا پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور آپ کے 10 بیٹے ہو گئے۔ اب جب 10 بیٹے ہو گئے تو اب ایک کو تو اللہ کی راہ میں قربان کرنا تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ کس کو قربان کریں، تو انہوں نے پرچیاں ڈالی۔ جیسے آج ہمیں کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی کام نہ سمجھ آ رہا ہو کہ ہم یہ کریں یا نہ کریں، تو ہم پرچیاں ڈال لیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی پرچیاں ڈالی، سب بیٹوں کے 10 بیٹوں کے نام لکھ کر تو پرچیاں ڈالیں۔ جب پرچی اٹھائی تو اس میں حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ جب حضرت عبداللہ کا نام آیا تو انہوں نے ان کو تو اپنے سب والدین کو اپنے بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے، ان کو بھی اپنے بیٹوں سے محبت تھی۔ اب جب قربانی کا لفظ آتا ہے تو والدین کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو قربان کر سکتے ہیں، تو ان کے دل میں بھی یہ آیا کہ مطلب وہ کیسے اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، تو مکہ کے کچھ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک عورت ہے، وہ بہت علم والی ہیں، آپ ان سے مشورہ کریں۔ تو حضرت ابو طالب جو ہے وہ اس عورت کے پاس گئے، ان کو سارا قصہ بتایا، تو انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ یوں کریں، پرچیاں ڈالیں، ہر پرچی پہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ کا نام لکھیں اور ایک پرچی پہ یہ اونٹ کا نام لکھیں، کیونکہ یہ انسانی جان کا فدیہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اب جب انہوں نے پرچیاں ڈالی تو ہر پرچی پہ عبداللہ کا نام نکلا۔ جب انہوں نے 10ویں پرچی اٹھائی تو اس پہ یہ اونٹ کا نام نکلا، تو اب ان کے ذمہ تھا 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے فدیے میں دینا۔ تو انہوں نے 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے فدیے میں ادا کیے، یوں حضرت عبداللہ جو ہے وہ قربان ہونے سے بچ گئے۔ تو اس وجہ سے اب ان کو اپنے اس بیٹے سے بہت محبت ہونے لگ گئی۔ اب جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو اپنے بیٹے کی نشانی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت زیادہ محبت تھی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے خانہ کعبہ کے پاس، وہاں جا کے آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی اور مکہ والوں کو بھی بلایا۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب کو بہت مبارک دی۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ اب قریش میں کسی کا بھی نام محمد نہیں تھا، بلکہ نہ پہلے تھا کسی کا نام بھی محمد۔ تو اب لوگ حیران ہوئے، تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا، حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے ان کا نام محمد اس لیے رکھا ہے
کہ ان کی دنیا میں بھی تعریف ہو اور آخرت میں بھی تعریف ہو۔ جیسے کہ پیارے بچوں، آپ جانتے ہو محمد کا کیا مطلب ہے؟ محمد کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دنیا والوں نے بھی کی، یعنی فرش والوں نے، اور عرش والوں یعنی فرشتوں اور اللہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد بھی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد اب آپ کی پرورش کا وقت آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کیسے ہوئی۔ تو پیارے بچوں، مکہ میں رواج تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی پرورش کے لیے اسے گاؤں بھیج دیا جاتا تھا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ گاؤں کی فضا کتنی اچھی ہوتی ہے، وہاں کی فضا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ تو وہاں پر یہ رواج تھا کہ بچوں کو پرورش کے لیے گاؤں بھیجا جاتا تھا۔ تو اب جب بچے پیدا ہوئے تو گاؤں سے کچھ عورتیں بچوں کی پرورش کے لیے آئیں، ان کو لینے کے لیے۔ سب عورتوں نے بچے اٹھا لیے، لیکن جب عورت حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتی تھی تو وہ آپ کو دیکھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتی، کیونکہ پرورش کے لیے جو خرچہ ہوتا ہے وہ تو والد ہی دیتا ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں تھے تو وہ عورتیں پیچھے ہٹ جاتی کہ ہمیں تو ان سے پیسہ ہی نہیں ملے گا۔ تو آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رہ گئیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آپ کو اٹھانے کے لیے۔ تو انہوں نے بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اب وہ بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، ان کی طرف سے تو ہمیں کوئی خرچہ نہیں ملے گا، ہم کیسے ان کی پرورش کریں گے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر حضرت حارث نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم اٹھا لو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بچے کی وجہ سے ہی برکت، ہمارے رزق میں برکت ڈالیں گے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے ان کو اٹھا لیا اور لے آئیں۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم مکہ جا رہے تھے بچوں کو لینے، تو میں جس اونٹنی پہ تھی نا وہ بالکل لاغر تھی، مطلب وہ اونٹنی بہت سست تھی، آہستہ آہستہ چلتی تھی بالکل، اور میں عورتوں میں سب سے پیچھے تھی۔ جو میرے ساتھ کی عورتیں تھیں وہ مجھ پر ہنستی تھیں کہ اس کی اونٹنی تو بہت سست رفتار ہے۔ اب جب کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس اپنے گاؤں جانے لگی تو میری وہ اونٹنی جو اتنی سست تھی اب وہ اتنی تیز ہو گئی، اور جو اس وقت سب سے پیچھے تھی اور عورتیں آگے تھیں تو وہ سب سے آگے تھی۔ اب جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہی تھی، یعنی اتنی تیز رفتار ہو گئی تھی کہ جو میری ساتھ کی عورتیں تھیں ان سے بھی میری اونٹنی آگے چل رہی تھی۔ اب وہ مجھے دیکھ کر حیرت کرنے لگی کہ یہ وہی حلیمہ سعدیہ ہے جس کی اونٹنی سست تھی اور یہ پیچھے رہ گئی تھی، اور اب تو یہ اتنی آگے بڑھ گئی ہے۔ تو فرماتی ہے کہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، جیسے ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ویسے ہی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور رحمتیں دیکھنے کو ملی۔